ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آئین کو اس طرح بے رحمی سے پامال نہیں کرتا جتنا کہ آمریت کی کوکھ سے جنم دینے والا عمران خان نے حالیہ اقدامات کے ذریعے سے ملک کے اندر آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری قوم وطن عزیز کے آئین کے تحفظ کے لیے بیدار ہو، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ آنے والا جمعہ یوم تحفظ آئین پاکستان کے طور پر منایا جائے گا۔ ائمہ مساجد اور خطباء اپنے خطبات میں عمران خان کی آئین شکنی اور اس کی حکومت کی طرف سے اس حوالے سے حال ہی میں کیے گئے اقدامات کی مذمت کریں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے بحران شروع ہوا اور اسمبلیوں کی تحلیل نے اس بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ ملک میں انارکی کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن نوجوانوں کو اور جمہوری قوتوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ کسی طرح مزاحمت ہو اور ملک میں فسادات کے شعلے بھڑک اٹھے، اور اس طرح ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جائے۔ آئین پاکستان کو سبوتاژ کیا گیا، جو ملک کی وحدت کے لیے اساس ہے، اور اگر آئین نہیں رہتا یا آئین کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی توقیر کو خاک میں ملایا جاتا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے وجود ایک سوالیہ نشان بن جائے گا، اور اس کے لیے پاکستانی قوم کو ایک آواز بن کر اٹھنا پڑے گا۔ ملک کی وحدت، پارلیمان اور اس کی بالادستی، جمہوریت، یہ پاکستان کی نظریاتی بنیادیں ہیں جنہیں ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آئین کی اسلامی دفعات، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، یہ پاکستان کی نظریاتی شناخت ہے جو ان کے نشانے پہ ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ قوم بیدار ہو،
جمعے کو یوم احتجاج بنائے اور کارکن اور عوام مل کر ریلیاں نکالیں اور اس غیر جمہوری غیر اخلاقی اقدام کی نفی کریں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عدلیہ کی آزادی ہو، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے فرائض کی ذمہ داری اور پارلیمنٹ کا دائرہ کار جو آئین متعین کرتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا کردار اس دائرہ کار کے اندر ادا کرنے کی ضمانت دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا، یہ درست اقدام تھا، لیکن نارمل پروسیڈنگ سے عوام میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ ترجیحی بنیادوں پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا جائے، اراکین کو عدم اعتماد کا ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے، نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا حق دیا جائے، اور پھر آئین کے تحت اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہی آئندہ الیکشن کی تاریخ دیں اور اس کا شیڈول دیں۔ اس نام نہاد حکومت کے غیر آئینی اقدامات سے پاکستان کے اندر منصفانہ انتخاب کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ایک دفعہ پھر دھاندلی ہی کی کھوک سے نئی حکومت جنم دینا چاہتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے کہ وہ اب ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا ہے۔ صدر مملکت زبانی کہتا ہے کہ وہ کام جاری رکھے، اور اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے اور اب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ کورٹ کہہ چکی ہے کہ اب کورٹ کے فیصلے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے باوجود وہ کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کر سکتا ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو استعمال کر سکتا ہے، وسائل کو استعمال کر رہا ہے، اور بیوروکریٹس کو اپنے گھر کیسے بلا رہا ہے، مراعات کیسے حاصل کر رہا ہے۔ اس نے تو پاکستان کے خزانے کو شاید مال غنیمت سمجھ لیا ہے کہ بس اس کو سمیٹو اور ہڑپ کر جاؤ۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو ہضم بھی کر سکیں گے۔ اس بات کا نوٹس لیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی قومی قیادت اجتماعی طور پر یہ ایک پیالی کے اندر ایک گھونٹ پانی میں طوفان برپا کرنے والی بات ہے۔ یہ خط بھی جھوٹ ہے، اس کے مندرجات بھی غلط بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ سیکورٹی کمیٹی کے ذمہ داران نے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کے پورے متن میں کہیں بھی غیر ملکی مداخلت کے کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آئے۔
کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ یہ خط تو روزانہ آتے رہتے ہیں، یہ تو روزمرہ کا معاملہ ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں چلے گا، اور یہ چند دن میں یہ خط بھی مر جائے گا اور خط کو لہرانے والا ہاتھ بھی شل ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اب پبلک میں آئیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز متحدہ اپوزیشن کے سربراہان کا آج باقاعدہ اجلاس بھی ہوگا۔ میں نے درخواست کی ہے سب سے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ اگلے مراحل کے لیے ہم ایک متفقہ موقف قوم کو دے سکیں۔ مولانا یہ بتائیں کہ ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عدالت میں ہے، اور آج آپ نے یہ پریس کانفرنس بھی کر دی ہے اور شام کو آپ کا اجلاس بھی ہے، تو آج اور کل تو کہا جا رہا تھا کہ شاید عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، انتظار آپ نے نہیں کیا؟ عدالت کو تو ہم کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، وہ تو آزاد و خود مختار ہے، اس نے اپنے اطمینان کے ساتھ، لیکن ہم تاثرات دے سکتے ہیں اپنے کہ نارمل پروسیڈنگ سے قوم میں بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ہمارے اعتراضات جو ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ رولنگ کیوں دی گئی، غلط کیوں دی گئی، اسمبلی کو تحلیل اس طرح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور تعجب اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ایک شخص خود کہہ چکا ہے کہ میں اسمبلی تحلیل کرتا ہوں، اور پھر خود خط لکھتا ہے کس کو؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کو، جو اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہا ہے، اور پھر صدر مملکت مولانا فضل الرحمان۔ اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو احتجاج کی کال کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی خطبات کے بعد عوام سڑکوں پہ نکلیں، اور جو آئین شکنی ان کے مطابق کی گئی ہے اس کے خلاف یوم تحفظ آئین پاکستان، یوم تحفظ آئین پاکستان اور